اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یکم رمضان کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ یہ وظیفہ حاجت ناظرین آپ رمضان کے کسی بھی عشرے میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمت روح زمین پر اپنا نزول کرتی رہتی ہے، کیونکہ شعبان ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب ہے، جبکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے فضیلت رکھتا ہے، اور بعض روایات میں ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بتایا گیا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں تقریباً ہر انسان ہی کسی نہ کسی دنیاوی پریشانی یا مشکل کا شکار نظر آتا ہے۔ اس میں زیادہ تر مشکلات انسان کی اپنی پیدا کردہ یا دین حق سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے ہم مزید تاخیر کیے بغیر اپنے حقیقی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ ہر ساخت اور مزاج کے فرد کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا۔ اس وظیفہ کے لیے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر کے حسب توفیق صدقہ ادا کرنا ہے، اور بعد از نماز مغرب سے سحری تک آپ نے 313 بار دعائے نادیلی صغیر، 313 بار درود ابراہیمی اور 313 بار سورہ اخلاص کی تلاوت اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ ناظرین، اس وظیفہ کی ترتیب بھی بالکل ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان جیسی ہے۔ جیسے نادی علی کی نسبت مولا علی سے ملتی ہے اور مولا علی کی ولادت باسعادت کا مہینہ ماہ رجب ہے، اور شعبان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نبوت اور معراج سے ملتی ہے، اور رمضان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ کو بڑی سے بڑی مشکل یا پریشانی کا بھی سامنا ہو تو ان دنوں کی نسبت اور صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے آپ کی ہر جائز حاجت اور مشکل کا حل ضرور ہوگا۔ اور ناظرین، تاریخ اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ جب بھی حاجت کا حصول ہوا ہے تو کسی نسبت سے ہی ہوا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کے ہر لمحے، ہر وقت، ہر دن اور رات اور ہر عشرے کی فضیلت بے مثل اور بے نظیر ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لامتناہی نعمتوں اور برکتوں کا نزول روح زمین پر مسلسل اور متواتر ہوتا رہتا ہے، اور اس مہینے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ان تمام شیطانی طاقتوں کو جکڑ لیتی ہیں جو فرد کو اللہ کی راہ اور محبت سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں کیے گئے روحانی اعمال بارگاہ الہی میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، اوپر بیان کیے گئے وظیفے کا بہترین وقت بعد از افطاری سے لے کر سحری تک کا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ ہر نماز میں کرتے ہیں تو بے شک اس کی فضیلت اور اہمیت میں رمضان کی نسبت سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ ماہ رمضان کی روحانی طاقت اور فضیلت سے تا زندگی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ نے ماہ رمضان میں مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ نقش اسم اعظم تحریر کر کے پاس رکھنا ہے۔ ناظرین، نقش اسم اعظم علم روحانیت میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، کسی بھی قرآنی نقش کو لکھنے کا ایک خاص روحانی وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرد اس دوران اپنی حاجت کے لیے کوئی بھی نقش یا کوئی بھی روحانی عمل کرتا ہے تو اس نقش کے ثمرات سے وہ فرد تا زندگی فیضیاب ہوتا رہتا ہے، کیونکہ صحیح کام کو اس کے صحیح وقت پر کرنا اور صحیح چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ہی تقویٰ ہے، اور یہ نقش مبارک تقویٰ اور روحانی اصولوں کے آئین مطابق تیار کیا گیا ہے۔
ناظرین سلسلہ کے بزرگ مزید فرماتے ہیں اگر آپ ماہ رمضان میں نقش اسم اعظم تحریر کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ماہ رمضان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتی ہے اور شیاطین بھی اس وقت میں زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، اس لیے نقش اسم اعظم کی فضیلت اور اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ نفل عبادت کے درجات فرضی عبادت کے درجات کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرضی عبادت کے درجات میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں لکھے گئے نقش اسم اعظم کے بارے میں سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں کہ نقش اسم اعظم کا فیض جاری نہ ہو۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ ماہ رجب، ماہ شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان میں نقش اسم اعظم تحریر فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ عمل یکم رمضان سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کے دن تک نقش مبارک سائلین کی ضرورت کے مطابق تیار کر کے ان کو بھیجے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی جائز حاجت کے حصول کے لیے نقش مبارک تحریر کرنا چاہتے ہیں تو راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین نقش اسم اعظم کے فضائل و برکات کے بارے میں سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر دنیا میں موجود تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تو تب بھی ایسا ممکن نہیں کہ اسم اعظم کے فضائل و برکات کو تحریر کیا جا سکے۔ اس مخصوص وقت میں تیار کیے گئے نقش اسم اعظم کی برکت سے آپ ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رشتہ کی بندش، شادی کی رکاوٹ، اولاد کی بندش، رزق کی کمی، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، دشمن کے خوف، ہسٹیریا اور فوبیا جیسے مسائل پر اللہ کی رحمت اور اس نقش مبارک کی برکت سے قابو پا سکتے ہیں۔ نقش مبارک کو تحریر کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے نقش اسم اعظم آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں یا پھر اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلہ سے بھی نقش مبارک کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین نیکسٹ آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کو ماہ رمضان میں اسم اعظم کا باب برکت وظیفہ بتائیں گے، جس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آپ سلسلہ خیر البشریہ کے اس روحانی نیٹ ورک سے فیض یاب ہو سکیں۔ نقش، وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔